بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں اذان عشاء کے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور محترم حضرت شاہ صاحب نے شاہد مجید فاروقی صاحب کا جو سوال تھا اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اسی طرح کے اشعار اپنی تعریف کے لیے کہلوائے جس طرح کا کہ ایک لیول یا درجہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا ہے، نعتیہ اشعار، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو اس پر الیاذ باللہ ہی کہہ سکتا ہوں، یہ بڑی خطرناک ترین حرکت ہے اور بہت ہی برا جرم ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے لائق جو القاب یا آپ کے لیے جو کلمات تحسین پیش کیے جاتے ہیں اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے باہمت لوگوں نے اور بڑے بڑے عارف و کامل لوگوں کو ہمیشہ یہ احساس رہا کہ ہمارے کلمات آپ کی شان کے لائق ہیں نہیں، اور جس قسم کے ہستی آپ ہیں ہم ان کو الفاظ کے جامع میں ہم ایک چیز کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے جو آپ کی عظمت ہے، علو ہے، شان ہے، مرتبہ ہے۔ اچھا، اب ان صفات مبارکہ کا بیان قرآن مقدس میں یا احادیث پاک میں کسی نہ کسی رنگ میں ہوا ہے جن صفات کو اپنے اپنے الفاظ میں یا اپنے اپنے مضمون میں لوگ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ صحیح جی ہاں، تو اب ایسی باتیں جو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ خاص ہیں یا آپ کی شان اقدس میں سے آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یا صفات آپ کی جو ذاتی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی ذات کو جن سے متصف فرمایا ہے جی، ان کی نسبت کرنا کسی اور بندے کی طرف، اور وہ بندہ اگر اس کا حال متبع سنت بھی نہ ہو تب تو یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے نا جی۔ اور اگر متبع سنت بھی ہو تو ان صفات کے ساتھ یا ان القاب کے ساتھ ملقب نہ کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں اگر اس کا حال درست ہو، آثار بھی ایسے نظر آتے ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکات نبوت سے روشنی پائے ہوئے ہے۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن عین وہی الفاظ جو وہاں بولے جاتے ہیں ان کو بھی کسی ایسے تاثر میں ان کے لیے بولنا، اور پھر یہ جو بات انہوں نے کہی کہ وہ کہلواتے ہیں، یہ تو اور بھی زیادہ ظلم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک حق جو آپ کی شانیں ہیں ان کے بیان سے بھی نبی کریم علیہ السلام ذاتی طور پر تواضع اتنی پسند کرتے تھے، اور تواضع آپ کی ایسی عادت کریمہ تھی کہ آپ نے کئی دفعہ ایسے قیام سے جو ایک بے جا بار بار جو لوگوں کو تکلیف ہوتی تو سرکار اسے منع فرما دیتے۔ اچھا، یا ایسا بندہ بیان کر رہا ہوتا آپ کی شان اقدس جو خود اس کی حقیقت کو نہ سمجھتا، جیسا کہ ایک بچی نے کچھ ایسے اشعار پڑھے آپ کے سامنے کہ جس میں آپ کے علم غیب شریف کی طرف اشارات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور اس میں بعض لوگ یہ حکمت لیتے ہیں کہ سرکار سمجھتے تھے میں علم غیب نہیں جانتا۔ یہ بات نہیں ہے، اصل میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو خود سمجھتا ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو تعریف، اس کو یعنی سرکار فرماتے ہیں اس کو میری تعریف میں بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، جو خود سمجھتا ہو اور اس کی دلیل جانتا ہو وہ بیان کرے۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو، یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دو۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ فضیلت دو نہیں، وہ تو قرآن نے بھی دی ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جس کو معلوم ہی کوئی نہیں اور خام خواہ وہ جو ہے نا ایک چیز کو بیان کرتا ہے اس میں تنقیص کرے گا، کسی نقص ہو جائے گا کسی اور ہستی کا، تو اس لیے وہ نہ کرے۔ جو ان حقائق کو سمجھتا ہے وہ سمجھنے کے بعد یہ مقام بڑا نازک ہے، اور جو آدمی تعریف اپنی پسند کرتا ہے وہ تو نفس کے گھیرے میں ہے، وہ کس طرح بزرگی بنائے بیٹھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مبارک موجود ہے، حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے منہ پر تعریف کرتا ہے اس میں منہ میں خاک ڈالو، اور کبھی بھی اہل اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ اپنی مداح جو ہے وہ سنتے ہوں یا اس بات پر خوش ہوتے ہوں کہ ہمیں اتنے القابات دیے گئے، وہ تو تواضع پسند کرتے ہیں۔ حضرت مولا پاک علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کو خطابات سے جب یاد کیا اہل یمن نے اخی رسول کا، حالانکہ منصوص ہے، تو آپ نے پھر بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کہتے ہیں، اپنا بھائی مجھے آپ نے فرمایا، میرے ساتھ مواخات قائم فرمائی، مگر میں کبھی اپنے دعوے فخر میں یہ بات نہیں لاتا، انا عبید من عباد محمد،
میں تو محمد رسول اللہ کے بڑی بڑی شان والے بندے ہیں، ان میں سے ایک ادنا سا بندہ، یعنی عبید آپ جانتے ہیں، آپ تصغیر کے ساتھ، میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں حضور کا۔ تو یہ ہے نا کہ مطلب کہ نہد شاخ پر میوہ سربر زمین، جو اولیاء کا شہنشاہ ہے وہ تو عبید محمد بنے، عبد محمد بھی پورا نہیں، فرماتے ہیں میں پورا بندہ بھی سرکار کا کہلاتا نہیں، میں تو عبید ہوں آپ کا، ایک معمولی غلام ہوں۔ تو ان لوگوں کی یہ شان ہو جو شاہ ولایت ہیں، یعنی یہ تو متفقن علیہ بات ہے کہ ہر سلسلہ جو ہے وہ اس کا راس سے سلسلہ حضرت مولا پاک ہے۔ کال ایک لے لیں۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ عمران چودھری صاحب ہیں بلیک بن سے۔ وعلیکم السلام، محترم خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب کو اور آپ حضرات کو میرا السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں سوال کرنے سے پہلے گلہ کروں گا شاہ صاحب سے۔ جی جی شاہ صاحب، میں نے آپ سے پریویسلی 2 مرتبہ سوال کیا، اس کا جواب نہیں ملا، تو مجھے اس کے سخت میرا یہ گلہ ہے۔ آپ جماعت اہل سنت کے شیر ہیں، تو شیروں کی طرف پلیز جواب دیں۔ سوال یہ تو میں نے آپ سے کیا تھا کہ آیا آپ سید ہیں یا امتی؟ ایک دوسرا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آیا سید زادی کا نکاح کسی امتی سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، تیسرا سوال آج میرا یہ ہے کہ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سبزادی کا نکاح ایک امتی سے ہوا تھا، اس کے اوپر آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، اور پلیز آج وضاحت کر کے جانا، اگر نہیں ہے تو آپ جماعت اہل سنت کے شیر نہیں ہیں، پھر بلی ہوں گے۔ نہیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، شیر ہونے کے لیے نہیں دوں گا، خادم ہونے کی حیثیت سے دوں گا، کیونکہ میں ابھی یہی بیان کر رہا ہوں کہ خود اپنے لیے کوئی ٹائٹل چننا اور اس کو پسند کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں خادم کی حیثیت سے ضرور دوں گا، اور باقی یہ بھی بات ہے، ابھی سابق صاحب قبلہ پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک ترتیب بنتی ہے سوالات کی، کوئی سوال اس طرح رہ جائے تو رہ جائے، لیکن ہمارے علم میں ہو اور ہم جواب نہ دیں، پہلو تو ہی کہیں، ایسا ہم کبھی نہیں کرتے۔ سابق صاحب قبلہ بیان کریں۔ جزاکم اللہ۔ ہاں محترم عمران چودھری صاحب، جیسا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کا پچھلی مرتبہ بھی انفارچونیٹلی بہت لیٹ سوال آیا، اور ہم پہنچتے پہنچتے آپ کے سوال کا، اور اب بھی آپ کے سوال کا نمبر ابھی پورا پیج پڑا ہے اور اس پہ گیا ہے، تو ہم تو کوشش پوری کرتے ہیں، مگر چونکہ اتنی لمبی کیوں لگی ہوتی ہے، شاہ صاحب کی گفتگو کے دوران بھی مسلسل پیچھے سے مجھے آ رہا ہوتا ہے میسج، کال 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 کال، لیکن کچھ جو سن رہے ہوتے ہیں ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک تھوڑا سا، تو یہ ہماری کچھ سسٹم کی مجبوریاں ہیں۔ اگر آج سوال رہ بھی گیا تو نیکسٹ ٹائم آپ پروگرام شروع ہوتے ہی 9 بجے فون پہ بیٹھے، اور انشاءاللہ پہلا سوال آپ کا ہی انٹرٹین کریں گے۔ آج بھی باری آئے گی تو ضرور اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہم تو الحمدللہ ہر قسم کے سوالات ڈیل کرتے ہیں، اور پھر ہر طرح میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ہر ایک آنے والے بھائی اور بہن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری لسٹ میں وہ اگلا سوال آ رہا اور ہم نے اس کے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا پہلو تہی کی ہو یا اس کو اگنور کیا ہو۔ باری پر جو سوال آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم اس کا ضرور جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب بھی جو سوال آئیں گے اس پر ضرور بات ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حضرت، آپ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے حضور مولا کائنات کے حوالے سے، کہ فرمایا کہ میں تو خود بھی یعنی ایک غلام ہوں سرکار کا، اور آپ کے تو بڑی بڑی شان والے بندے، یعنی عبیدم من عباد محمد آپ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے جو آپ کے غلام ہیں شان والے ہیں، ان میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، تو یہ آپ کی شان ہے۔ یہ کہنے کا مطلب آپ کا یہ نہیں کہ آپ کا رتبہ کوئی نہیں، آپ کے رتبے جب آپ کے مرتبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائیں تو یہ لطف کی بات ہے نا، کہ وہ اپنے منہ سے کہتے پھرے میں یہ ہوں میں یوں ہوں، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں جن کی ہر بات وہی خدا، جس کی شان وہ بیان کرے۔ ان کا مقام ہے کہ یہ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور شان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب ان کی تعریف کر رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ تعریف فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت مولا پاک کی شان میں ایک جو نرالی بات ہے وہ یہ ہے کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی، یعنی مولا پاک کی جو شجاعت ہے اور جو دلیری ہے، بہادری ہے، اس کو کلم وعد اللہ الحسنی سے امتیاز کے ساتھ بیان کیا گیا، کہ بیٹھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مان کر بیٹھے ہیں اور مال خرچ کر رہے ہیں، ان کی بھی حکمت ہے، ان کی شان ہے، مگر اس کا کیا حال؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، سبحان اللہ، جو اپنی جان سے اور مال سے جہاد کر رہے ہیں، اس مجاہد کی جو شان ہے یہ درجوں بلند ہے، باقی رہ گیا جنت کا وعدہ وہ سب سے ہے،
مطلب وہ جو سب کی شان ہے وہ الگ ہے، مگر ان کے جو قاعدے ہیں، ان کے جو ایک فوقیت ہے، برتری ہے، وہ قرآن مقدس خود بیان کر رہا ہے، الگ سے ایک امتیاز ان کا بیان کر رہا ہے، اور اس امتیاز کو کبھی کوئی تو عظمت وہ ہوتی ہے کہ جب خود خالق کائنات جل وعلا ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، انا دار الحکمت والی ان بابوا، سبحان اللہ، یہ شان ہے نا۔ اب آپ خود کہیں جی میں بڑا عالم ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اس میں وہ کہاں شان ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شہر حکمت کا دروازہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو شاہ ولایت جو ہیں، اب اولیاء کو یہی چاہیے نا اپنے بادشاہ کے طریقے پر چلیں، جب اس طبقے میں اپنے آپ کو شمار کیا تو بادشاہ کا قاعدہ ماننا پڑے گا، تو یہ بادشاہ تو اپنے لیے تواضع اختیار کرتا ہے جی، اور تواضع ہوتی شاہوں کی ہے، کیونکہ غریب آدمی کیا تواضع کرے گا، تواضع سے گردن فرازہ نکوست، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جس کی گردن بڑی ہو وہ جھکائے، تو یہ کمال کی بات ہے نا، تو جس بیچارے کی پہلے جھکی ہوئی ہے، گداگر ہے، عاجز ہے، وہ اور زیادہ مطلب عاجزی کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی تو خو ہے، عادت ہے، تو جس کو اتنا مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب بخشا ہو، اور جس کی بیوی سیدۃ نساء العالمین ہو، سبحان اللہ جی، یعنی کائنات کی 4 منتخب عورتوں میں ایک ہیں حضرت خاتون جنت، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ مریم، اور حضرت سیدہ آسیہ، اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، یعنی 4 جو منتخب ہستیاں ہیں ان میں، اور ان 4 میں بھی خون رسول کی نسبت سے سیدہ کا مقام بلند و بالا ہے، سبحان اللہ، تو ان کے شوہر ہوں، حسنین کریمین کے باپ ہوں، دارالحکمت کے وہ باب ہوں جی، اور پھر فضل اللہ المجاہدین کی جو دستار ہے وہ وحی کے ذریعے ان کے سر پہ بندی ہو کہ مجاہد کی شان قائدین سے زیادہ ہے۔